الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم۔ میں نے جو یہ بنیادی چیز ہے ہماری پہ اس سے جو چاہے کوئی تقریریں کرتا رہے، اصل بنیاد جو ہے یہی الذین یؤمنون بالغیب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بالغیب کہتے ہیں بن دیکھے۔ یہ روزہ بھی اسی میں آ گیا۔ روزے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے بھئی اس روزہ رکھا یا نہیں رکھا، مگر یہ کس کے لیے رکھا، وہ جس کے لیے رکھا وہ جانتا ہے۔ بالغیب کہتے ہیں بن دیکھے، دیکھے بغیر اس پہ اتنا یقین کر لے کہ اس پہ بھروسہ کرے تو پھر ایک وقت آئے گا جیسے کہ ہم کوئی گندم یا کوئی بیج زمین پہ بو دیتے ہیں تو جب وہ تو غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کس کے سپرد کیا؟ غائب کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب اس پہ بھروسہ رکھا ایک وقت آتا ہے تو وہ زمین سے باہر آ کر ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی یہ کہتے ہیں نا وہ گھر بیٹھے پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ ایسے کریں، گھر میں ایسے کریں، اللہ کے رسول کی سنت قرآن اور سنت پہ عمل کریں۔ بھائی قرآن اور حدیث کو پڑھائے گا تو عمل کریں گے نا، پڑھیں گے کہاں سے؟ وہ کسی کے پاس جائیں گے تو پڑھیں گے نا۔ جو ہوتے یہ ایسے پیر ایسے وظائف دیتے ہیں، یہ کرنا کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ وظائف کریں یہ ہو جائے گا، یہ وظائف کریں یہ ہو جائے گا، مگر چلو یہ ایسے ہی ہے۔ آپ ہی بڑے درست ہیں، اب چونکہ آپ جیسا اور کوئی پڑھا نہیں ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نیچے وہ جو قرآن کے حدیث میں لکھا ہے وہ کرے، تو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے تو کسی کے بعد پھر جانا پڑے گا۔ آپ کی بات تو پھر ختم ہو گئی۔ پھر بھی کسی کے پاس گئے بغیر نہ قرآن کریم آئے گا، نہ حدیث شریف آئے گی، نہ اس پہ عمل کرنے کا طریقہ آئے گا۔ پتہ کیا کہ حدیث پڑھ لی، قرآن کریم بھی پڑھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ باقی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھو تو زکوٰۃ بھی دو۔ نہ نماز نہ کوئی ذکر ترتیب ہے، نہ زکوٰۃ نہیں کوئی ترتیب ہے، پھر کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر جس کے پاس جائیں گے وہ اس کے پاس جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جانتا ہو، وہ غلام رسول ہو، وہ غلامی رسول میں رہتا ہو، مجلس رسول میں بیٹھتا ہو، وہ اس کی مجلس ان کی مجلس میں بیٹھا، جو فرض کیا جو چاہے عشق کے مظاہرے کر لے، نعرے لگا لے، میں عاشق ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بے شمار نام رکھ لے، میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، وہ کپڑے نیلے پیلے پہننا شروع کر دے، سارے کچھ کرے، مگر بنیاد اس کی یہی ہے کہ بن دیکھے ایمان رکھنا ہے، اسی پہ ہے، اس بنیاد پہ ہے۔ اسی کا جو ایک تناول درخت بنے گا، جب اس سے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے تو اس پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے سائے سے لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ بال چراغ اشک دا میرا روشن کر دے سینہ، یہ ایسا چراغ اندر جل دے، بال چراغ اشک دا میرا تے کر دے سینہ، روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، سارے لوگ اس نے تو متاثر ہون، اس روشنی سے لوگ فائدے اٹھائیں۔ تو وہ جلے گا تو ہوگا، وہ جلائیں گے کیسے؟ کسی کاریگر کے پاس جائیں گے، ویسے نہیں ہو گیا، وہ کوئی کاریگر بتائے گا کہ ایسے جلانا اسے، تو بغیر استاد کے اگر یہ مقصود ہوتا تو 1,24,000 کموں پیش جو نبی اللہ نے بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، وہ کیوں بھیجے؟ اسی لیے کہ وہ بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ تو میاں صاحب نے ہمارے
ہم تو جو اولیاء اللہ کی مخالفت وہ تو کرتے رہیں گے. جی یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے بھائی، تو قرآن تو نہیں ہے پر قرآن کے خلاف بھی تو نہیں ہے نا. قرآن کریم نہیں ہے اگر تو قرآن کریم کے خلاف تو نہیں ہے. قرآن کریم کی تشریح تو ہے، اس کے ساتھ بناوٹ تو اس کی ساتھ ہی الفاظ تو اسی کی طرح کر رہے. تو آگے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے، دودھ وجود تیرے وچ شیری ایویں نظر نہ آوے. دودھ وجود تیرے وچ شیری ایویں نظر نہ آوے. انجواں دا گت پانی دیویں تے ریت مٹی رڑ جاوے. ریت مٹی جڑی ہے نا وہ رڑسی تو پھر کیا ہے اصل چیز حقیقت میں آ جاسی. پھر کیا فرمایا، گل وچ پھا غماں دا پا کے جگروں چھک مدھانی اللہ انہیں ذکر کر. ہمت لال اللہ محمد تا مکھن آیا جانی. مکھن کیا ہے؟ مقصد. دودھ میں مکھن تو ہے اور نظر تو نہیں آئے گا، اسے اجاگر کرنا ہے. ایمان بالغیب تو میں نے کر لیا، اس پہ ایمان رکھا، پر اس پہ محنت کریں گے تو ایک وقت آئے گا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں وہ ظاہر کیسے ہوگا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی آدمی بھی نہ سن رہا تھا، میں نے دل میں دلیل گزاری وہی ہو گئی. تو یہ ظاہر ہوا نہ ہوا. مکمل کامل ایمان رکھیں کہ میرے پروردگار پہ بھروسہ رکھے، ورنہ توکل ہو، اس پہ بھروسہ رکھیں. تو پھر کیا محنت کریں، اس کا ذکر کریں، جیسا اس پہ گمان کریں گے ایسے ثابت ہوگا. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ثابت ہوگا. پھر پہ کیا جب اس کو ظاہر کرنے لگا گا تو وہ چاہے گا کہ اللہ، جیسے کہ حضرت ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ یا اللہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو یہ مردے جو زندہ کر رہا ہے، ایک اسی ناش کو یہ پانی کے جانور کھا گئے، کچھ اڑنے والے جانور پرندے کھا گئے، کچھ درندے کھا گئے، تو اسے کیسے پیدا کرے گا. تو اللہ نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں میں قدرت والا ہوں؟ نہیں پتہ تو ہے مگر میں اس کی تسکین چاہتا ہوں. یعنی کیا، میں ایمان میں اور تراوت چاہتا ہوں اور پاور چاہتا ہوں، ایمان کی پاور، تصدیق چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 پرندے، کوا، کبوتر، مرغ اور مور، ان 4 کو ذبح کرو. اس سے ایک بات اور بعد میں بات نکلے گی، وہ میں وضاحت کرتے جاؤں گا. تمام ان کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ پھینک دینا، پھر ان کو آواز دینا، جس کو آواز دے گا بھاگا آئے گا. پتہ چلا آگے سارے کے سارے آگے. یہ ہے وہی ظاہر ہوا کہ نہ ہوا، وہ ایمان بالغیب ظاہر ہوا. دوسرا یہ کہ چلو جی یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام صلات، یا اللہ یہ بستی مردہ، یہ بالکل کھنڈر، یہ کیسے آباد ہوں گے. کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے. پھر دیکھا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوا. ایک درخت کا نیچے سایہ دیکھا، وجود میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، نیند کا غلبہ آیا. انہوں نے ایک جگہ اپنے گدھے کو باندھا، اپنی روٹی اور مشروب جو تھا وہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھا، سو گئے. جان قبض ہوگی. 100 سال تک مرے رہے. مرنے کے بعد آنکھوں میں جان آئی، ساری جان دوبارہ پیدا ہوئے نظر آئی. تو دیکھا کہ عزیر کتنا عرصہ رہے ہو؟ اسی دن کا کچھ حصہ تھوڑا سا، 100 سال کا ہی چھوٹا سا نقطہ بنا دیا. 100 سال گزر گیا. دیکھیں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں نہیں سکنٹوں میں طے ہو گیا. 100 سال گزر گیا. اب انہوں نے کہا کہ وہ گدھے کو گدھا دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید ہو گئی، وہ بکھری پڑی ہیں، اس میں جان کوئی نہیں ہے. تو دیکھا اچھا تمہارے مشروب، تمہارا کھانا وہ تر و تازہ ہے. یہ ہے قدرت. جب آپ ہر فقیر، ہر عاشق رسول، ہر ایمان بالغیب ہے غالہ،
اس پہ جب مکمل بھروسہ رکھے گا ایسے ہی ثابت ہوگا. جب اس پہ بھروسہ رکھے گا ایسے ہی ایمان بالغیب والا، تو جب بھروسہ رکھے گا ایسے اسے ثابت ہوگا. اسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے گا، قدرت کا نظارہ دکھا دے گا اگر وہ چاہتا ہے. دیکھیے یہ مانگنے والے کو دے دیتا ہے نا، یہ پیغمبر سے ثابت ہے، نبیوں سے ثابت ہے. تو ہم بھی جب اسی نبی کے امتی ہیں، امام الانبیاء کے امتی ہیں جو تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، ان کے امتی ہیں، تو کیا ہم مانگے تھا اے اللہ تو قدرت تو رکھتا ہے نا، تو بڑی شان والا ہے، تو یا اللہ یہ تیری قدرت کا نظارہ مجھے بھی دکھا دے اور دیکھ لے. مگر اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اگر وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان دوسری لفظوں میں کہتے ہیں یقین کرنے کا نام ایمان ہے. اگر اللہ پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر ملے گا کیسے؟ اس یقین کی روشنی سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ، ہماری عملوں پہ نہیں، نبی کا صدقہ کہ میرے پیارے نبی کا امتی آج میرے سامنے آرزو میری قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، دکھا دیتا ہے. کیا میں ایک ہی نہیں بات کر رہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کو وہ پہاڑ میں تجلی نہ ڈالا؟ خرہ موسیٰ، گر پڑے موسیٰ، صاعقہ بے ہوش ہو گئے. کیا میرا پیو لکھا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا حضرت عزیر علیہ السلام صلوات نہیں ایسے ہوا؟ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہیں ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات نے عصا لگایا تو سمندر ایک طرف ہو گیا، ایک دوسری طرف پہاڑ بن گئے، تو رستہ نہیں بنا؟ یا نہیں بنا ایسے؟ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی؟ یار دیکھو، مطلب مانگنے والا مانگ لیتا ہے مگر بھروسہ اس کا اللہ پر ہی ہو، ورنہ توکل وہ ہو، اس پہ بھروسہ کرنے والا ہو، بغیر دیکھے ایمان اتنا مضبوط ہو کہ مجھے اللہ میرے لیے کافی ہے. تو پھر وہ کیسے نا؟ یہی بات ہمارے اندر میں ایک ایٹم ہے، یہ جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے، تمام نیک اعمال جتنے چاہے کرتے جائیں، اگر اسی میں خامی ہے تو کسی کام کے نہیں وہ عمل. اگر اس میں مضبوطی ہے تو جو بھی ہم نیک عمل کریں گے ہمارا یقین ہوگا جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ ہمیں میسر آ جائے گا تو پھر یہ یقین پکا ہو جائے کہ واقعی ایسے ہی ہے، تو پھر کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر برائی کیسے کرے گا؟ اسے مکمل یقین ہوگا کہ برائی میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر برائی کیسے بچے گا؟ جب برائی سے بچے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت. اللہ اچھا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت اللہ سے کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ نے تو کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. تو ڈرنے والے سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو پہلے کام پر ہے اسے اس کے جلال اور جمال کا وہ برداشت کرنے والا ہی نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ محبت اللہ سے وہی کرتا ہے جو اللہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اسی سے محبت کرے گا. ہاں اللہ اسی سے محبت کرے گا. ایک تو ایمان بالغیب ہوگا اس میں، دوسرا اس کے پیارے نبی جس سے نبی سے اللہ پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. جب اللہ نبی سے پیار کرتا ہے تو ہم جب ان سے منسلک ہو جائیں گے، جیسے لکڑی کا کام ہے تیرنا، جو لوہا ہے اس کا کام ہے ڈوبنا، جب ان سے منسلک ہو جاتا ہے لوہا بھی تیرنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی صاف سی سیدھی سی بات ہے، مگر اس پہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. جب یہ زمین سے طلوع ہوگا وہ جڑا جائے گی اس نے روشنی زمینوں میں سیراب کرتی جائے گی، نور ایمان سے لوگوں کے قلب سفید ہوتی جائے گی. دوسرا یہ ہمارا دل جو کہتے ہیں چیک کیا ڈاکٹر صاحب نے، ہمارا دل تو ٹھیک ہے، یہ تو جو حرکت کر رہا ہے، یہ تو چل رہا ہے، اس میں تو کوئی بیماری نہیں ہے. مگر دیکھا بیماری کیا؟
یہ دل قلب نہیں بنا. قلب وہ ہے جو اللہ سے باتیں کرے, جو یاد الہی میں رہے, جو یاد الہی میں ہر وقت رہے, اس سے آباد رہے, وہ دل آباد رہے. تو پھر کیا کرے گا؟ وہ باتیں بتائے گا. وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس قلب کو چلانے کے لیے ایک دل جو ہے یہ اللہ کا خاص ایک راز ہے. یہ جو قلب ہے یہ اللہ کا خاص راز ہے. ہم سو جائے پھر بھی چل رہا ہے, چلتے ہوئے بھی چل رہا ہے, بیٹھے ہوئے بھی چل رہا ہے, ہمارے اختیار سے باہر ہے, ہم چلا بھی نہیں رہے پھر بھی چل رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اسی کا راز ہے یہ. تو اسی کے راز کو ہم نے کیا کرنا؟ قلب بنانا ہے. پورے قرآن کریم میں دل کا کہیں ذکر نہیں ہے, قلب کا ہے. ختم اللہ, مور لگا دی اللہ نے, اللہ قلوب قلب ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلوب کا ذکر ہے. قلوب کا ذکر ہی ہے, تطمئن اطمینان دے گا قلوب کو, قلب کو. تو قلب کو تو تبھی ہوگا نا جو وہ زندہ ہوگا. تو باخدا ایمان کی میں پوری قوت سے کہتا ہوں, اگر ایک بے شمار کیا حضرت عزیر علیہ السلام صلاۃ کا گدھا نہیں زندہ ہوا, وہ یار وہ گدھا ہو کر زندہ ہو گیا اگر, تو حضرت صحاب کا 309 سال تک ان کی کربٹیں اللہ بدلتا رہا ہے. کیا اس کی خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ایسے نہیں ہوا. تو اگر بندہ اللہ کا بن جائے تو مردہ زندہ کیسے نہ ہو؟ مگر میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ مردہ زندہ کرنا یہ فضول سی بات ہے. اس کو زندہ کر کے تو انہوں کیا لینا بھائی؟ وہی لے گا جو یہ پہلے کرتا رہا, وہی کرے گا. ایسے کرو, دل مردہ جس کا قلوب مردہ ہوگا اسے زندہ کرو. اسے زندہ کرو, وہ مرے بھی نہ. پھر جس کا قلب زندہ ہو گیا وہ مرے گا بھی نہیں, پھر وہ مرا ہوا بھی زندہ ہوگا. پھر وہ مرے ابھی سمجھو وہ زندہ ہے. تو اس کے قلب کو اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں سلامن 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 سلام قول من رب الرحیم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.